ناظرین، ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہم کر رہے ہیں امریکن الیکشنز پہ، اسی حوالے سے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں، اور ہماری اس وقت نشست ہے ایک بہت ہی جانی پہچانی شخصیت پاکستان میں، پروفیسر اکبر ایس احمد. یہاں امریکن یونیورسٹی میں ابن خلدون یہ چیئر انہوں نے اس پر یہ خاص پروفیسر ہیں. دنیا میں جو اس وقت اسلامی دنیا میں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالت اظہار ہے اس پر انہوں نے بہت کام کیا. یورپ پر انہوں نے خاص ایک پروجیکٹ کیا یورپین مسلمز پہ. لیکن بہرحال ہم نے سوچا کہ اس مرتبہ کے الیکشنز، یعنی کہ پچھلی ایک صدی کے امریکن جو الیکشن رہے ہیں گزرے ہیں، ان سے یہ بڑے مختلف ہیں. اس لیے مختلف ہیں کیونکہ جتنی بھی ایک سوچ ہے، یعنی کہ نیگیٹو سوچ ہے، ایک جو یہاں مختلف دھڑے بنتے ہیں معاشرے میں کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی ہسپینک ہے، کوئی امیگرنٹ ہے. امریکہ کہتا ہے کہ ہم میلٹنگ پاٹ ہیں. لیکن اس دفعہ جو الیکشن میں کیمپین چلی ہے بڑی عجب رہی ہے، اور بڑی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی. جو ایک کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، مذہب کی بیس پہ، کاسٹ کی بیسس پہ، جغرافیائی جو لوگوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے. تو ہم نے سوچا پروفیسر اکبر ایس احمد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. آج الیکشن کا دن ہے، آج ووٹ ڈلے گا یہاں، اور ڈل رہا ہے جیسے ہم آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں کہ جو بھی آ جائے گا اس کا اثر کیا ہوگا. بہت شکریہ پہلے تو آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروفیسر، یہ آپ کو حیران کن لگا ہے اس مرتبہ جو الیکشن کیمپین جس نوعیت کی تھی؟ پہلے تو نسیم، میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام پر آنے کی. یہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی اور فلم بنائی تھی آن امریکہ، مسلمز ان امریکہ، کچھ 4-5 سال پہلے. تو مجھے اتنی حیرانگی یا تعجب نہیں ہو رہا ہے یہ جو الیکشنز کی یہ دور میں آپ دیکھ رہی ہیں عجیب عجیب باتیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے. پہلی دفعہ جو ڈومیننٹ ایتھنیسٹی رہی ہے امریکہ کی، جو ایک قسم کی امریکن آئیڈینٹی دیتی ہے امریکہ کو، وائٹ، پروٹسٹنٹ، کرسچن، انگلش اسٹاک، یہ پہلی دفعہ مائنورٹی میں کوئی 10-20 سال کے اندر ہوگی. تو اس کا آپ سوچ سکتی ہیں کتنا امپیکٹ ہو رہا ہے مائنورٹیز پر اور میجورٹی پر. نمبر 1. نمبر 2، پہلی دفعہ ملینیمز کا بہت بڑا رول ہے. ملینیمز مینز انڈر 30 ایئرز اولڈ. تو یہ نئی جنریشن آئی ہے، نوکریاں ان کی ہیں، ان کی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی ہے الیکشنز میں. دے وانٹ اے گڈ لائف. تھرڈلی، پہلی دفعہ امپیکٹ آف مسلم کمیونٹی، فارن کمیونٹیز، امیگرنٹ کمیونٹیز. مسلمان یہاں ہیں، رہے ہیں، عرصے سے ہیں، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ ان کا امپیکٹ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں خضر خان جو ہیں، غزالہ بی بی اور خضر خان، پاکستانی بیک گراؤنڈ، ان کا کتنا امپیکٹ ہوا ہے. کل ہی نیو ہیمپشائر کی جو اسپیچ تھی سیکرٹری کلنٹن کی، بہت اہم اسپیچ، الیکشن اسپیچ، اس کا انٹروڈکشن خضر خان نے پیش کیا ہے. اب آپ سوچیں یہ کبھی نہیں ہوا ہے تاریخ میں. ناظرین، خضر خان کا آپ کو بتاتے چلیں، یہ وہ پاکستانی ہیں جن کے بیٹے جا کے امریکن فوج میں لڑے تھے اور وہ وہاں مارے گئے ہیں. تو یہ بہت ایک سمبل لیا ہے ہلری کلنٹن نے کہ ہم کتنا انکلوسیو ہیں اور کس طرح مسلمان اس ملک کے لیے بھی جان دیتے ہیں. ہاں، کیونکہ اب دیکھیں 2 پوزیشن بن گئی ہیں. پہلی پوزیشن جس پہ آپ نے، جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا تھا، وہ یہ کہتی ہے کلیئرلی کہ اگر آپ اس پرانی ٹریڈیشنل آئیڈینٹی کے ساتھ مل نہیں سکتے، اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو آپ سم ہاؤ ٹرو امریکن نہیں ہے، این امریکن بھی ہے. ہاں، واسپ جس کو کہتے ہیں، واسپ. اب میں سمپلیفائی کر رہا ہوں، بٹ جنرلی ہے. دوسری طرف ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں پلورلسٹ امریکہ. وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے اس ملک میں. اس ملک کی طاقت نسیم یہ ہے کہ پلورلسٹ امریکہ از ناٹ ایٹ دا مارجن، اٹس ایٹ دا سینٹر. تو وہ جو ویژن فاؤنڈنگ فادرز کی، میں نے تو اس پہ بہت اسٹڈی کی ہے، واشنگٹن، جیفرسن، بینجامن فرینکلن، ان کا ویژن جو تھا، لائک قائد اعظم جو ہمارے قائد اعظم ہیں، ان کا ویژن تھا پلورلسٹ. پاکستان کے لیے پلورلسٹ پاکستان تھا نا. یہ تو آج کل جو اب ڈبیٹ چلی، کچھ عجیب سی ڈبیٹ ہے. سملرلی یہاں فاؤنڈنگ فادرز بڑے کلیئر تھے، پلورلسٹ ویژن، پلورلسٹ سوسائٹی. اب ٹرمپ صاحب نے اور ٹرمپ صاحب کے سپورٹرز نے، اور وہ بھی بہت تعداد میں، ڈونٹ فرگیٹ، ان کو بھی آپ مارجن نہ سمجھیں، آلموسٹ 50% آبادی ان کے ساتھ ہے.
وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا امریکہ ہے ٹرو امریکہ اس کو ہم گریٹ بنائیں گے اگین. تو وہ آپ دیکھتی ہیں کہ ان کی جو ریلیز ہوتی ہیں وقتاً فوقتاً یہ واقعات ہوئے ہیں. کبھی وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بیان دے دیں گے کہ میں آل مسلمس کو بین کروں گا اگر میں صدر بنتا ہوں. کبھی وہ کہیں گے کہ میں ڈپورٹ کروں گا. کبھی کہتے ہیں کہ وہ ان کو ایک خاص طور پر کیمپس میں بھیجیں گے. مساجد کی سرویلنس ہوئے گی. تو یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں اور اسپیشلی آج کل جدید دور میں کوئی بھی اسٹیٹ کی طرف سے اگر یہ باتیں ہوں تو یہ بہت ڈینجرس. آپ کو تو تاریخ پتہ ہے. جی تو یہ بتائیے گا اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں حیران نہیں ہوئے لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن وغیرہ تھی اس پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنا سینٹر سٹیج میں آ کے اتنے ووٹ کیسے لے پائے, اس میں بھی دو ویوز ہیں. ایک یہ کہ جی یہ سطح کے نیچے یہاں بہت تعصب ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ اتنے تنگ آ گئے تھے اسٹیبلشڈ پولیٹیشین سے کہ انہوں نے کہا اس طرف چلیں. آپ کا کیا ویو ہے؟ یہ نسیم آپ کا تجزیہ پولیٹیکل ہے, وہ بھی کریکٹ ہے, اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. میرا ہے ایز اے سوشل سائنٹسٹ. دیکھیے میں سوسائٹی اور معاشرے کو دیکھتا ہوں. جب میں نے آپ کو بتایا کہ فاؤنڈنگ فادرز کا یہ ویژن تھا لیکن ساتھ ساتھ اسی وقت سے ایک آلٹرنیٹیو ویژن چلا آ رہا ہے اور وہ ہے ایک دوسری قسم کی آئیڈینٹی which I call in my book primordial identity. primordial identity بھی بڑی اسٹرانگ ہے اس ملک میں. یہ میں نے کتاب میں لکھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ جب جاگ اٹھے گی تو یہ بڑا پرابلم ہوگا مائنورٹیز کے لیے, کیونکہ وہ مائنورٹیز کو ابھی تک فلی ایکسیپٹ نہیں کرتے, ریزرویشنز ہے. اب آپ دیکھیں صدر صاحب یہاں کے ہیں اوباما صاحب, اب ان کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں یہ لوگ پبلکلی کرتے ہیں اور اتنا تعصب ہے, میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسے وہ برداشت کرتے ہیں. صدر ہیں اس ملک کا, وہ منتخب ہوئے ہیں, بڑی پاپولر ہیں عام عوام میں. یہ جو آئیڈینٹیز ہیں آپ سمجھ لیں ایک پرائمورڈیل جو بڑی اسرٹیو ہے اور وہ جاتی ہے دوسری طرف, وہ ہے پریڈیٹر آئیڈینٹی. پریڈیٹر آئیڈینٹی نسیم بڑی خطرناک ہے. پریڈیٹر آئیڈینٹی میں بھی ایسے ایسے صدر گزرے ہیں. اب آپ جانتی ہیں اینڈرو جیکسن, جی بڑا مشہور صدر گزرا ہے. اینڈرو جیکسن نے سمپلی کہا تھا کہ جو انڈینز ہیں نیٹو امریکن جن کو کہتے ہیں, ان کی زمینیں لے لو, ان کو بھگاؤ یہاں سے, اور یہ نہیں کہ بھگاؤ ان کو, اگر یہ ختم کر دو ان کو تو بہتر ہے. تو ٹریل آف ٹیئرز یہ بڑا مشہور ایک واقعہ تاریخ کا ہے. ایز یو نو ہزاروں انڈینز مارے گئے تھے اس میں. ان کو اٹھایا تھا فلوریڈا سے, لاکھوں کی تعداد میں سینٹرل امریکہ مڈ ویسٹ بھیجا تھا. لیکن آپ ایک صدی سے زیادہ پرانی بات کر رہے ہیں. وہ ہے, وہ معاشرہ نہیں بدلتا اتنا. تو وہ جو آئیڈینٹی ہے پرائمورڈیل اور پریڈیٹر وہ بھی ہے, اور وہ وقتاً فوقتاً آگے آتی ہے, سامنے آتی ہے, ابھرتی ہے, پھر کم ہوتی ہے. پلورلسٹ آئیڈینٹی بھی اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے. پلورلسٹ آئیڈینٹی میں کون کون ہے, میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ابراہیم لنکن, جان کینیڈی, مارٹن لوتھر کنگ جونیئر. آپ اگر ان کی تقریریں سنیں, ان کے خیالات دیکھیں تو بالکل سملر ہیں. دوسری طرف ٹرمپ صاحب کے اگر آپ خیالات دیکھیں تو یہ نہیں کہ وہ کہیں آؤٹ آف دا بلو سے آئے ہوئے ہیں. ہی از ریپرزینٹنگ دس سوسائٹی, اور یہ نرو پہ انہیں انگلی رکھی ہے اس آئیڈینٹی کی. تو اس لیے 40-50% یہ جو پرسنٹیج جو ان کے ساتھ ہے ان کی بھی بہت اسٹرانگ ایک ان کا ایک رابطہ ہے اپنی اوریجنل آئیڈینٹی. اچھا انٹرسٹنگ بات پھر آپ فرما رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ ہے یہ اس چیز کو جو موجود ہے اس معاشرے میں اس کو اجاگر کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ کوئی نئی چیز ہے. دیکھیں نسیم, السلام علیکم ناظرین, اس وقت ہم بیٹھے ہیں واشنگٹن میں, واشنگٹن میموریل کے سامنے. پیچھے ہمارے ہے کیپٹل ہل, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے ووٹنگ شروع ہو چکی ہے امریکہ میں, اور یہ طے ہونا ہے کہ کون اگلا پریزیڈنٹ بنے گا, ہلری کلنٹن یا ڈونلڈ ٹرمپ. پاکستان کے حوالے سے اس الیکشن کی یوں اہمیت ہے, بہرحال پاکستانی یہاں ہیں لاکھوں کی تعداد میں, لیکن اس سے بڑھ کے ہم نے سوچا اس نشست میں یہ دیکھیں کہ فارن پالیسی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ان دونوں کینڈیڈیٹس کی جو ہے کیا مختلف ہوگی, اور ایک براڈ فارن پالیسی اور پھر یہ ہمارے ملک کے حوالے سے کیا کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ریاض محمد خان صاحب, فارمر فارن سیکرٹری ہیں, یہ رہ چکے ہیں سفیر
چین میں سفیر رہ چکے ہیں، اہم ممالک میں رہ چکے ہیں، اور UN کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، امریکہ کا رول بھی جانتے ہیں وہاں، اور بین الاقوامی سطح پر جو ایک نئے ٹرینڈز ہیں، نئے رجحان ہیں، چائنا ایمرج کر رہا ہے، روس چائنا کی دوستی، یہ سب چیزیں، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان پہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، ایک نہیں دو کتابیں لکھی ہیں، اسکالر بھی رہ چکے امریکہ میں، آج کل امریکہ میں یہ ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ان سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے، اس الیکشن کے رزلٹ پر کیا امریکی فارن پالیسی کا کوئی اثر اس پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ ریاض صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ اچھا ریاض محمد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے کہ آپ نے ان دونوں کے کینڈیڈیٹس کی جو اپنی اپنی فارن پالیسی ہے اس پر کوئی نظر ثانی کیجیے گا۔ ہلری کلنٹن کی فارن پالیسی کیا ہو؟ ہلری کلنٹن کی فارن پالیسی میں تو ایک تسلسل کا امکان ہے، جو اس وقت ہے وہی آگے بڑھے گی۔ مثال کے طور پہ جنرلی جو ان کے اوباما کی پالیسیز رہی ہیں یورپ کی طرف یا روس کی طرف یا افغانستان میں یا انڈیا کی طرف یا ہماری طرف چین کی طرف، تقریباً وہی پالیسیز جو ہیں وہ چلتی رہی ہیں۔ اس میں کچھ 3-4 موٹی جو آپ کو لگے کہ جیسے افغانستان کے حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیے، افغانستان کے حوالے سے ان کی جو کنسرنز ہیں اس میں پہلی چیز تو یہ کہ کسی طریقے سے وہاں تھوڑی بہت اسٹیبلٹی آ جائے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے وہاں پر انتہا پسندی اور دہشت گردی، جس کا تعلق ہم سے بھی ہے، لہٰذا وہ ان کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے۔ تو اس سلسلے میں جو پالیسیز ابھی تک چلتی رہی ہیں اور اس کے اوپر وہ ہم سے بات چیت بھی کرتے رہے ہیں، تو وہی پالیسیز رہیں گی۔ اگر افغانستان کے حالات اور زیادہ بگڑے تو پھر ہمارے اوپر اور زیادہ دباؤ آ سکتا ہے۔ اور افغانستان میں اس کے بعد سیریا کا جو معاملہ ہے تو مسلمانوں کی طرف جنرلی جو ان کی ایک رویہ ہے وہ ذرا سخت رہا ہے، ذرا تو نہیں، خوب کافی سخت رہا ہے۔ تو اگر وہ سخت ہے تو پھر وہ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ تو یہ تمام اس قسم کی جو ایک تضادات ہیں، لہٰذا ان کے آنے سے جو ایک امریکہ کی پالیسیز ہیں اس میں بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ ضرور پیدا ہوگی۔ لیکن چیز یہ ہے کہ کچھ معاملات میں ایک کنفرنٹیشن کی کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ مثلا چین کے ساتھ جو ہے وہ ایک کنفرنٹیشن کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے ٹریڈ کے معاملات میں، اور جو ساؤتھ چائنا سی کے معاملات ہیں، حالانکہ وہاں پر چین جو ہے وہ بڑی ایک وزڈم کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے۔ تو لیکن ایک ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کچھ کنفرنٹیشن کی کیفیت ہوگی اگر وہ آئے، لیکن آنے کا امکان بہت کم ہے۔ یہ ابھی پروفیسر اکبر احمد صاحب سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو ایک خدشہ ان کو دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ یہاں وائلنس کی طرف، یہ الیکشن کیمپین جو ہے انپریسیڈنٹڈ طریقے سے وائلنس کی طرف بھی گئی، تو حالانکہ بہت کم لیکن سم تھنگ دیٹ از انپریسیڈنٹڈ انہوں نے کہا، اور انہوں نے نفرتیں اتنی پھیلائی ہیں، الیکشن ریزلٹس پر ماننا، یہ سب چیزیں، تو وہ اس سے خائف تھے کہ شاید یہ وائلنس کی طرف سچویشن بڑھے پولیٹیکلی اس ملک میں۔ ڈو یو سی دیٹ؟ لیکن ہلری جو کہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید وہی آئندہ صدر ہوں گی، انہوں نے آلریڈی یہ کیمپین شروع کر دیا ہے ریکنسیلیشن۔ اوکے۔ تو یہ جو ہے میں دیکھتا ہوں یہاں پر کہ بہت زیادہ اس میں تشویش پائی جاتی ہے کہ بڑی پولرائزیشن ہو گئی، اور پولرائزیشن کی وجہ سے جو گورننس ہے وہ مشکل ہو جائے، وہ مفلوج ہو گئی ہے۔ تو اس کو جو ہے چیز کو دور کرنا ہے، اور کسی طریقے سے ایک جو اوباما صاحب پر ایک تنقید آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہی واز ناٹ ایبل ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی کانگریس اینڈ سینٹ، اور وہ ان کے ساتھ ایسے رابطے نہیں کر پائے جس سے کہ وہ اپنی جو لاک جیم جو ہو جاتا کرتا تھا اس کو دور کر سکتے۔ لہٰذا اب یہ جو ہیں ہلری،
حالانکہ یہ بھی بڑی مشکلات کا ان کو سامنا ہوگا کیونکہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ کسی طریقے سے دوسروں کو ریچ آؤٹ کر کے جو ہے حالات کو بہتر کریں۔ اچھا، لیکن جہاں تک خارجہ پالیسی اور پاکستان کا تعلق ہے، اس الیکشن کے نتیجے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا۔ دیکھیے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ توقعات جو ہیں ہمیں اعتدال میں رکھنی چاہیے، اور دوسری چیز کوئی ہونی بھی نہیں چاہیے جی، I don't understand۔ ہمیں جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات نارمل اور ڈیسنٹ اچھے کیسے، یعنی کہ دیکھیں نا یہ جو ہے نا کہ جی ہمیں کتنی ایڈ مل جائے گی یا کیا ہو جائے گا، اس چیز سے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی ملک سے جو ہے یہ امداد وغیرہ کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ ہم 20 کروڑ کا ملک ہیں۔ جی بالکل بالکل بالکل، یہ درینہ ایک مسئلہ ہے ہماری توقعات کا۔ یہ بتائیے کہ ٹرمپ اگر آ جائیں ان ون لائن، تو ٹرمپ آ جائیں تو کیا پاکستان ایکسپیکٹ کرے ان کیس ٹرمپ آ جائے؟ ٹرمپ آ جائیں تو بے یقینی کی کیفیت کے علاوہ وہ ہمارے اوپر دباؤ جو ہے افغانستان کے پیرائے میں زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ ریاض احمد خان نے ہم سے بات کرنے کا۔ ناظرین، اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ کے جو الیکشنز کے رزلٹ ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے، آپ یہ امید نہ رکھیں کہ اس میں کوئی زیادہ تبدیلی آئے گی۔ ہاں، اگر ٹرمپ جیت گئے تو روسی بڑے خوش ہوں گے کیونکہ وہاں ٹرمپ نے بڑی دوستی کا وعدہ کیا۔ اس کے علاوہ اٹ ول بی بزنس از نارمل۔ ناظرین، ووٹنگ ہو رہی ہے یہاں امریکہ میں اس وقت، اور کچھ ہی گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا کون امریکہ کا نیا صدر ہوگا۔ ہم نے اپنی رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ چینل 24 نے یہ طے کیا تھا کہ ہم تجزیے بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ان سوالوں کے جواب چاہیں گے ان لوگوں سے جو کہ پاکستان سے جن کا تعلق رہا ہے اور امریکہ سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ تو ہمارے ساتھ مواحد حسین شاہ صاحب ہیں، یہ بائی ٹریننگ اٹرنی ہیں اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں بھی آتے رہے، وہاں ہی واز اے منسٹر آلسو۔ یہاں یہ جو مسلمان دنیا کے حوالے سے اور یہاں جو امریکہ میں مسلمان رہتے ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، سیکیورٹی پہ بات کرتے ہیں، اسٹریٹجی پہ کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں۔ بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی ہم سے، یہ اس انٹرویو سے پہلے انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا ہوتا اگر ٹرمپ جیت جاتے، ٹرمپ جیتتا تو مسلمان جو یہاں کے ہیں ان میں جان پڑتی۔ تو پوچھتے ہیں کیا ان کا فلسفہ کیا ہے، تھیوری کیا ہے۔ ویلکم ٹو دا پروگرام واحد صاحب۔ یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سب تو ادھر دعا کر رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ ہار جائیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ سمجھے ہار ہی گئے ہیں۔ ویسے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیت جاتے تو پھر اچھا ہوتا؟ ایک آدمی ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے منافق ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ کون زیادہ خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈر اسلامک جو کلچر ہمیں بتایا گیا ہے، منافق آدمی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا دوست ہے، اصل میں دوست نہیں ہوتا۔ تو یہ اپرچونزم ہے، اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ شی از ایکولی انفٹ ٹو بی دا پریزیڈنٹ آف امریکہ ایز ٹرمپ از۔ ٹرمپ تو بہت ہی غلیظ آدمی ہے، لیکن اس نے چلے یہاں ہم اگری کرتے ہیں کہ ٹرمپ تو بہتر نہیں ہے، وہ تو بدتر ہے اس سے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جو ہلری ہے اس کو، اس کے آنے سے پاکستانیوں کو کوئی چین نہیں ہونا چاہیے، کوئی چین نہیں ملے گا۔ یہ صحیح بات ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے، بالکل ایسا ہے ٹریک ریکارڈ۔ اور دوسری بات ہے، جب یہ شی ہیز اے ٹینڈنسی آف گوئنگ ود دا فلو، اس نے پولیٹیکل کریج کبھی شو نہیں کی، نہ اس نے شو کی ہے نہ اس کے ہسبینڈ نے شو کی ہے۔ اوباما نے کافی شو کی ہے۔ اوباما جب بنا تھا پریزیڈنٹ تو one of the major steps was, and people don't know it, he went to Cairo, he gave a great speech and he declined to go to Israel. وہ اس کے بعد اس کے اوپر اٹیک شروع ہوئے تھے، نان سٹاپ اٹیک شروع ہوئے تھے۔ جون 2009 کی بات ہے کہ اسرائیل میں کیوں نہیں سٹاپ آؤٹ کیا۔ اس کی اسپیچ ابھی تک سننے والی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ تعلقات اچھے کروں گا اور پیلسٹین ایشو کو میں پراپر طریقے سے ڈیل کروں گا۔ فرق تھا اس وقت کہ مسلم ورلڈ میں there was nobody of the caliber of King Faisal to shake his hands. So there was no reciprocity or response. پارٹنر نہیں ملا، اس کی وجہ سے وہ بھی پیچھے بنکر ڈاؤن ہو گیا and he became discouraged. لیکن نا اوباما نے جو ایران کے ساتھ اوپننگ کی چھوٹی چیز تو نہیں تھی، he went against the flow to do it. وہ کیری نے کیا تھا with the help of not Hillary. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہلری کے دوران یہ کبھی نہیں ہونا تھا۔
یہ بہت بڑا سٹیپ لیا تھا کیری کے ساتھ. اور اوباما اس کے بہت, کیونکہ اوباما کی جو کلوزسٹ ایڈوائزر ہے ویلری جیرٹ, شی واز بورن ان شیراز, ایران. بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے. اور ون آف دا پلرز بیہائنڈ ہز بیکمنگ اے پریزیڈنٹ, because she was the one who encouraged him, who funded him and supported him in Chicago from the beginning. اور آج اس کی closest advisor ہے. And she was born in Iran because her father was an American doctor working in Iran for many years. تو یہ کنیکشن ہے اس کا. تو نوروز میں بھی اس نے میسج بھیجا تھا اوباما نے وہاں ایران کو. اور پاکستان میں ہمارے شہر میں, ہمارے گھر کے نزدیک مسلم ٹاؤن میں, اس کی والدہ جو این اسٹینلی ہے, شی لیوڈ فار 5 years in لاہور. ایران, اس کو شوق تھا قیمے کا, دال کھانے کا, شعر و شاعری کا شوق تھا. یہ آتا تھا پاکستان, اس کے بیسٹ فرینڈ پاکستانی تھے, لیکن ہم نے اس چیز کو انکیش نہیں کیا پراپر طریقے سے. امریکہ کے کانٹیکسٹ میں ٹرمپ کا ایمرج کرنا اور جو بھی اس کی ایک یعنی کہ اتنی انتہا کی نیگیٹیوٹی, ڈویسونیس, اور یہ جیسے آپ کہہ رہے ہوں تو ان کا خیال ہے کہ جی مسلمانوں کو نکال دو یہاں, یہ کنسنٹریشن کیمپس میں ڈال دو, یہ سب جو چیزیں ہیں, یہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ نتیجہ میں سمجھتا ہوں, میں پازیٹیو ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جب رگڑا ملتا ہے مسلمانوں کو, یہ جاگتے ہیں. یہ وقت آئے گا کہ مسلمان کہیں گے ہمیں بھی وکیل, ہمیں بھی لا میں آنا چاہیے, ہمیں بھی میڈیا میں آنا چاہیے, ہمیں بھی کتابیں لکھنی چاہیے, ہمیں بھی ہالی ووڈ میں آنا چاہیے. وی شوڈ بی ان دا تھنکنگ پروفیشنز. رائٹ ناؤ وی آر ناٹ ان دا تھنکنگ. انڈینز دیکھیں 10-12 سالوں میں انہوں نے گھس گئے ہر فیلڈ میں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جائیں, آپ کو دیکھیں پاکستان ٹیسٹ میں انڈین نظر آئے گا, اکیڈیمیا میں دیکھیں آپ انڈین نظر آئے گا, ہالی ووڈ یہ 10-12 سال میں. حالانکہ دیکھیں اس مذہب کی بڑی نیگیٹیوٹی ہے امریکہ میں. اسلام کی تو بڑا ایک پازیٹیو امیج تھا, گلیمرس امیج تھا. شروع سے دیکھیں جو موویز تھیں, تھیف آف بغداد, عربین نائٹس, دا شیخ آف عربی اینڈ آل دیٹ, وہ سارا گلیمرائز کیا تھا مسلمانوں کو. ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے یہاں ایک مینٹل پرابلم بلاک ہے کہ وی لک ایٹ امریکہ ایز اے پلیس ٹو ورک, ناٹ ایز اے پلیس ٹو لیو. اگر یہ بلاک توڑ دیں اپنا کہ دس از آر ہوم, وی ہیو ٹو میک اے مارک, وی آر ایز گڈ ایز اینی بڈی. میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں نسیم. ایک آدمی میلکم ایکس اٹھا ہے, اس کے خلاف اتنا پریشر, لوگ مارٹن لوتھر کا نام لیتے ہیں, مارٹن لوتھر اس کے مقابلے بھی نہیں. یس ایبسلیوٹلی. اس کے پہلا میں پریزیڈنٹ کلنٹن کو داد دیتا ہوں, اس نے کہا کہ اس آدمی کے نام پہ اسٹیمپ ایشو ہوگا, پہلا مسلمان. دوسرا ایگزامپل دیتا ہوں میں کہ زندگی میں اسے جانتا بھی تھا, ملا بھی تھا, محمد علی. میری کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے بہت زیادہ. 52 years ago when he beat سانی لسٹن کہ میرا نام کیشیس کلے نہیں ہے, غلامانہ نام ہے, میرا نام ہے محمد علی. 4 سال اس کو باہر رکھا ہے, اس نے فائٹ کیا, سپریم کورٹ میں جیتا ہے. اور اسی سال جون میں اتنا بڑا فیونرل امریکن ہسٹری میں نہیں ملا. اور آج کل اسی کو امریکہ کا نیشنل ہیرو ہے 20th سینچری کا, وہ محمد علی. یہ مسلمانوں کے لیے لیسن ہے حق کا. جو مہاتما گاندھی نے کہا تھا جب مسلمان گئے تھے اس کے پاس کہ آپ عاشورہ کا میسیج دیں, ان کے آپ کو تو پتہ نہیں کہ آپ اتنی بڑی ہستی آپ کے اندر ہے, امام حسین, جو کسی مذہب میں نہیں ہے. تو ہستی جس کا آپ دیکھیں نا, جب 20 جنوری 2009 جب اوتھ ٹیکنگ سیرمنی تھی تو یہ بھول گیا تھا اوتھ لیں, یہ جو ان کا جج تھا چیف جسٹس جان رابرٹس, کیونکہ اس اوباما نے کہا تھا بارک حسین اوباما. جب حسین کا نام لیا, وہ میں نے دیکھ رہا تھا میں کہ ٹیسٹ ہے حسین اوباما کا, یہ نام پی جائے گا, مڈل نیم کا نہیں پیا, اس نے نام لیا. سیکنڈ ٹائم بھی وہ نام چک شومر تھا, سیکنڈ ٹائم سویرنگ سے وہ نام اس نے کہا بارک ایچ اوباما, پھر اس نے کہا. تو جب امریکہ کا پریزیڈنٹ کا نام اس نے اپنا چینج نہیں کیا, رکھا ہے نام اس نے, تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ تو ایٹیچیوڈ ہے نا. یہ اب ہسٹری دیکھیں اسلام کی کہ اتنی پریشر میں یہ مذہب پھیلا ہے, لوگ آگے آئے ہیں, انہوں نے تو کچھ نہیں دیکھا, پہلے ڈرے ہوئے ہیں بالکل. کیوں نہیں آتے فیلڈ میں, کیوں نہیں بات حق. ایک آدمی بلایا ابھی, خضر خان, اس نے تو ستیہ ناش کر دیا تھا ٹرمپ کا. اس نے جو کھڑے ہو کے اس نے بتایا کہ تمہارا دل کالا ہے, تمہاری فیملی کو شرم آنا چاہیے, تمہیں شرم آنا چاہیے. اس کی وجہ سے ریس کا ڈائریکشن چینج ہوا ہے. ایک آدمی پڑا ہوا ہے, حق کی بات کی ہے. تو حق کی بات کرنا یہ ہمیں سیکھا نہیں ہے. ہم نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کریں گے, پیٹھ پیچھے بات کریں گے, منہ پہ بات نہیں کرتے. ایسے کوئی فنکشن ہوتا ہے کہتے ہیں خدا کے لیے نہ بولیں, دریا میں رہ کے مگر مچھوں کے ساتھ مقابلہ, خدا کے لیے کانٹروورشل بات نہ ہو. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے, اتنا بلو پاسپورٹ ہے ان کے پاس, لیکن مینٹیلٹی چینج نہیں ہوئی. مینٹیلٹی وہی غلامان ہے. تو جب دوسرا آدمی کا آپ کو کمزور دیکھتا ہے وہ رگڑا دیتا ہے. تو یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کیوں نہیں کالوں کو اٹیک کرتے, کیوں نہیں گیز کو اٹیک کرتے. خیر ٹرمپ نے تو کسی کو نہیں چھوڑا, اس نے تو کالوں کو بھی, ہسپینکس کو بھی, امیگرنٹس کو بھی, ہر ایک کو. جوز کو نہیں اٹیک کیا. نہیں, جوز کو نہیں. جوز کو ایک زمانے میں جو امریکہ میں حشر ہوتا تھا 1939 میں نسیم, جرمن شپ یہودی ریفوجیز لے کے آئی تھی یہاں,
روزویلٹ جس کو کہتے ہیں لبرل پریزیڈنٹ تھا, انہوں نے کہا یہودی آ گئے ہیں. شپ تھی سینٹ لوئس, مارچ 1939. ان کے یہاں تو امریکہ میں کوئی اسکوپ نہیں ہے, ان کا واپس بھیجو. ان کو واپس بھیجا گیا, ان کو بیچاروں کو جلا دیا, زندہ مار دیا, کیونکہ وہ اس وقت کمزور تھے. تو جب آپ کمزور ہوں گے آپ کے ساتھ یہ ہوگا. آپ ان پاور اپنی اب گے کو یہاں ہونا ایک زمانے میں کہتے ہیں گے ہو گیا اس خودکشی کا. جانسن کا جو سب سے کلوزسٹ ایڈوائزر تھا, کہتا ہے میرے اس کی 2 بیٹیاں تھیں, اس کا سب سے کلوزسٹ رائٹ ہینڈ مین تھا والٹر جینکنس. کہتا ہے تم میرے بیٹے ہو. جب پتہ چلا وہ گے ہے, کہتا ہے اس کو ایسے نکالا ہے. بیوی نے کہا خدا کے لیے تمہارا اس کو بیٹا نیا کو بات کرنا, نہیں اس کو میں شکل دکھنا نہیں چاہتا, اس کو باہر نکالو. تو اب کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ لیسن ہے کہ کمزور مت ہو, اپنی کمزوری کی وجہ سے. ہم یہ لوگ ہمارے مسلمانوں کو, اوباما نے جب سپیچ کی تھی کائرو میں, اس نے کہا تھا 7 ملین مسلمان ہیں, آج 1 کروڑ مسلمان ہیں, لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں ہم صرف 3 ملین ہیں. تو مائنڈ سیٹ بڑا ڈیفینسو ہے. ایجوکیشن بھی آ گئی ہے ان کو, یہاں انگریزی بھی آ گئی ہے, کمپیوٹر بھی ہے, اور ٹائی شائی بھی لگ گئی ہے, لیکن وہ گردہ جو کہتے ہیں نا, جیسے دل گردہ جو ہے, وہ دل گردہ پیدا نہیں ہوا. یہ پرابلم ہے بہت. پڑھے لکھے پڑھائی کے باوجود مجھے تو اب پڑھائی کے اوپر شک پڑ گیا کہ میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن سے بڑا فرق پڑتا ہے. ایجوکیٹڈ لوگ اور ڈرتے ہیں زیادہ. نہیں, میرا خیال ہے ایجوکیشن تو آپ کے پاس انسٹرومنٹ ہے نا, ڈائنیمو کے اندر وہ اس کی کیا پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے, وہ بات ہے, وہ اسی کی بات ہے. اچھا, تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب الیکشن ہو جائے گا تو ٹرمپ نے جو شروعات ڈالی ہیں اور بڑی ایک پرو ایکٹیولی مین اسٹریم پالیٹکس میں یہ جو نفرت اور ڈویسونیس, آپ کا خیال ہے اٹ ول ڈائی ڈاؤن؟ نہیں, انلیس مسلمان خود اٹھیں گے مقابلہ. یو ہیو ٹو فائٹ. میں والد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں یو ہیو ٹو فائٹ یور اون بیٹل. اٹھیں گے, کھڑا ہوئیں گے, اسٹینڈ لیں گے, ریزسٹ کریں گے, بولیں گے تو چینج ہوگا. یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہلری از گوئنگ ٹو فائٹ دا بیٹل, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. شی ہیز ادر بیٹلز ٹو فائٹ. اس نے پہلا دن جب پتہ چلا سیکنڈ ای میل کا ہوا ہے, اس نے ہما عابدین کو کہا کہ تم ذرا سین سے ہٹ جاؤ. اس کے ساتھ ٹریول ہی نہیں کیا. اس کے بعد دیکھ لینا, یہ 10 دن پہلے اس نے کہا تھا قومی نے کہ اور ای میل نکلی. اس کا نتائج کیا, نیکسٹ دن ہلری نے بتا دیا ہما غائب. ابھی ویسے 2 دن پہلے جہاز میں شی از بیک. اس کو چل گیا تھا پتا کہ اس کے کچھ کلیئر کری انسائڈ انفارمیشن تو ہے نا کلنٹن مشین کے بعد. تو یہ لیسن ہے ان کے لیے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو اس کا ہے امپیکٹ ٹرمپ کا وہ رہے گا, بٹ آپ کا خیال ہے کہ اس امپیکٹ کے نتیجے میں شاید مسلمان جو ہیں کیونکہ یہ ہیٹریڈ بڑھی ہے. ابھی مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ فلانے کو اٹیک ہوا ہے, فلانا ہوا ہے. یہ نہیں پتا کہ ہمارا جو لنک ہے, we are connected with what happens in the Muslim world, with what happens in the Middle East. We are hostages of that, whether we like it or not. We are hostages. اس کا اثر یہاں ہوگا, ریپل افیکٹ. دوسری بات ان کی یہ ٹیکنیک ہے کہ ایک مسلمان انڈیویجول کام کرے گا, پوری کمیونٹی کو کنڈیم کرتے ہیں. جب یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پہلا اٹیک ہوا تھا تو مجھے کال کیا کسی امریکن پرومیننٹ جرنلسٹ نے, کیا آپ کو امبیرسمنٹ نہیں ہو رہی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں اٹیک ہوا 93 میں؟ میں کہا کس بات کی امبیرسمنٹ ہے, کہ یہ مسلمان نے کیا. میں کہتا تم کولن پاول جو بلیک تھا اس کو کال کرو گے کہ بلیک کتنے انوالوڈ ہیں کرائم پہ؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یو ول نیور کال دیم. آپ اٹیلین ایمبیسی میں کال کریں گے کہ مافیا کتنی انوالوڈ ہے یہاں آرگنائز کرائم میں؟ نہیں کریں گے نا. تو آپ یہ پرنسپل بنائے ہیں کولیکٹیو گلٹ کا. اچھا, یہ بتائیں لاسٹ کویسچن کہ جو اب اگر ٹرمپ آ جائیں فار ایگزامپل, یعنی انہونی سی چیز ہے لیکن آ جائیں, تو فارن پالیسی پہ پاکستان کی طرف کیا اثر ہوگا؟ اس نے تو صاف بتا دیا کہ when he went to انڈین فورم کہ I love Hindus, I love India. بس یہ پوچھے کم سے کم کہ 20 کروڑ تو مسلمان بھی ہیں وہاں. اس نے تو بتا دیا. اسے کسی نے ہم نے بتایا نہیں کہ انڈیا میں ایک تو موڈی کا بتایا, دوسری بات ہے کہ 200 ملین ہیں انٹچبل, ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. پھر 100 ملین ہے آدیواسیز, تو 30 کروڑ کو لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. اینڈ دس از اے پارٹ آف دا ورنا, آپ چینج نہیں کر سکتے. ڈاکٹر امبیڈکر جو دلت تھے, اس نے کانسٹیٹیوشن لکھی تھی. اس نے گاندھی کو کہا تھا کہ آپ نے کبھی سٹینڈ نہیں لیا. کہتا ہے اب میں سٹینڈ لوں گا, دس ول بی اگینسٹ دا ہندو ورنا. بات صحیح کی ہے گاندھی نے کہ وہ چیلنج کروں گا. وہ کاسٹ سسٹم از اے انٹیگرل پارٹ آف دیٹ. تو امبیڈکر نے کہا مرنے سے پہلے کہ میں ہندو نہیں مرنا چاہتا, میں بدھسٹ مروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہیٹریڈ ہے بڑھے گی, لیکن اس سے مجھے ایک فیلنگ ہے کہ مسلمان الٹیمیٹلی اویکننگ ہوگی. لوگ کہیں گے وی آر فیڈ اپ, وی ہیو ٹو آرگنائز, وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ, and we are not going to compromise on our dignity. And this is the lesson. مجھے کانفیڈنس ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ کانگریس مین بنیں گے مسلمان, ججز بنیں گے مسلمان, پالیسی میکر بنیں گے, لیکن یرکیں نہ, ڈرے نہ. They should have, look at the example of محمد علی.
کس طریقے سے اس کو آنر کیا گیا ہے, کس طریقے سے اس کو his name is saluted. اور میلکم ایکس کا اگزامپل دیکھیں, you ultimately you have to fight for حق. اسی پر ہم اپنی ٹرانسمیشن کا پروگرام یہ والا ختم کرتے ہیں. ٹرانسمیشن تو جاری رہے گی, لیکن مواعد شاہ صاحب کی بات آپ نے سنی, وہ تو بڑے اپ بیٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ اور نو ٹرمپ, انفیکٹ وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ ہی کی وجہ سے امریکہ کے جو مسلمان ہیں شاید ان میں جان پڑے اور وہ ایک یونیفائڈ فورس بن کے ایمرج کریں, اور ہماری دعا یہی ہو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بڑی دہائیوں سے فی الوقت اس طرف نکل نہیں رہے یہاں کے مسلمان. لیکن ٹرانسمیشن جاری رہے گی. خدا حافظ ہماری طرف سے.